محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آئیے 30ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس پارے میں 37 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورہ نبا ہے۔ اس میں قیامت کے متعلق کافروں کے شک کی نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور بتایا گیا کہ سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور نیک لوگوں کے لیے انعام و اکرام ہے۔ اس دن فرشتے میدان حشر میں صف باندھے کھڑے ہوں گے، بغیر اجازت کوئی بول نہ سکے گا۔ آخرت کے عذاب کی ہولناکی اور خوف کی وجہ سے کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دوبارہ پیدا ہی نہ کیے جاتے۔ اگلی صورت سورہ نازعات ہے۔ اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور بیان ہوتا ہے کہ کفار اور مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو ان کے دل ڈرے ہوں گے۔ دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا، اس کا انجام یاد رکھو، اور جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک دن سے بھی تھوڑا وقت گزار کر آئے ہیں۔ اگلی صورت سورہ عبس ہے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اپنی طرف پھیرنی چاہی، جسے آپ نے ناپسند فرمایا۔ اس موقع پر سورہ عبس نازل ہوئی جس میں نابینا صحابی کی دلجوئی اور آپ کو توجہ دینے کا حکم دیا گیا۔ اس صورت میں ناشکری سے بچنے اور کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور ایمان والوں کے چہرے مطمئن اور روشن ہوں گے، جبکہ کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اگلی صورت سورہ تکویر ہے۔ اس صورت میں خاص طور پر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر غور اور توجہ سے پڑھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے تاکہ مشرکین مزید ذلیل و خوار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا۔ سورت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ اگلی صورت سورہ انفطار ہے۔ قیامت میں کائنات کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کر کے انسان سے شکوہ کیا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ تو اس کے احسانات بھلا کر ناشکری پر اتر آیا۔ آخری آیات میں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے گروہ میں نیک لوگ شامل ہوں گے جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور دوسرا گروہ نافرمانوں کا جن کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اگلی صورت سورہ مطففین ہے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اہل مدینہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول صحیح کر لی۔ اس صورت میں بیان ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے، جن کے دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں اور لینے کے پیمانے اور، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ دنیا میں مجرم نیک لوگوں پر ہنستے تھے، قیامت میں نیک لوگ ان پر ہنسیں گے۔ اگلی صورت سورہ انشقاق ہے۔ اس صورت میں بھی قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور جب حساب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے،
اور جن کے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگلی صورت سورہ بروج ہے۔ اس صورت کے آغاز میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بادشاہ نے ایک بچے کو جادو سیکھنے کے لیے منتخب کیا۔ جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں ایک راہب کی خانقاہ میں گیا اور اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ بادشاہ کو اس پر غصہ آیا اور اس نے راہب کو قتل کروا دیا اور اس بچے کے بارے میں کہا کہ اسے پہاڑ سے نیچے گرا دو، لیکن زلزلہ آیا تو جو گرانے گئے تھے وہ گر گئے، یہ بچہ بچ گیا اور بادشاہ کے پاس دوبارہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اسے سمندر میں جا کر ڈبو آؤ۔ پھر طوفان آیا، بچہ بچ گیا، باقی سب لوگ غرق ہو گئے۔ پھر بچے نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ تم لوگوں کو جمع کرو، پھر ان کے سامنے تم مجھے کھڑا کر کے مجھ پر تیر چلاؤ، یہ کہتے ہوئے کہ اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں۔ تم اللہ کے نام سے تیر چلاؤ گے تو میں مر جاؤں گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی اس طریقے سے بچہ مرا، پورا مجمع پکار اٹھا کہ ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، اس میں آگ جلوائی اور تمام لوگوں کو اس آگ میں ڈال دیا۔ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ اگلی صورت سورہ طارق ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ ابھی کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، آخر کار گرفت میں ضرور آئیں گے۔ اگلی صورت سورہ اعلیٰ ہے۔ اس صورت میں اللہ کی تسبیح بیان کر کے بتایا کہ انسان کو پرکشش صورت سے نواز کر اللہ نے ایمان کا راستہ دکھایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ پھر کامیابی کے 3 اصول بتائے۔ نمبر 1 تزکیہ، نمبر 2 ذکر الہی، نمبر 3 نماز۔ آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہی تعلیمات پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اگلی صورت سورہ غاشیہ ہے۔ غاشیہ قیامت کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈھانپ لینے والی، یعنی قیامت کی ساری ہولناکیاں مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ اس دن کفار کے چہرے جھلسے ہوں گے جبکہ مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ کے ذمے صرف نصیحت کرنا ہے، ہم ان سے حساب لیں گے۔ اگلی صورت سورہ فجر ہے۔ اس میں بیان ہوتا ہے کہ فجر کے وقت جفت و طاق 10 راتیں، اور جب رات جانے لگے یہ سب گواہ ہیں کہ عاد، سمود اور فرعون تباہ ہوئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا، مال کی محبت میں اندھا ہونا، ان بیماریوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اگلی صورت سورہ بلد ہے۔ چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام و راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو قید سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور آپس میں حق کی وصیحت اور مشکلات پر صبر کرے۔ اگلی صورت سورہ شمس ہے۔ اس میں سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو وہ کامیاب ہوگا، ورنہ ناکام ہو جائے گا، جس طرح قوم سمود نے نافرمانی کی اور ہلاک ہو گئی۔ اگلی صورت سورہ لیل ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس لوگ ناکام ہیں
اور جہنم کا ایندھن ہے۔ اگلی صورت سورہ ضحیٰ ہے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، 2-3 راتیں قیام نہیں کیا۔ ابو لہب کی بیوی جمیل آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ جس پر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہے، آپ کی آخرت بہتر ہے، اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور راستہ دکھایا۔ بس آپ یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ اگلی صورت سورہ علم نشرح ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا سینہ کھول دیا، بوجھ اتار دیا اور آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ بس آپ شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔ اگلی صورت سورہ تین ہے۔ اس میں 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، یہی انسان ایمان اور اچھے اعمال سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ اگلی صورت سورہ علق ہے۔ اس کی ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ انسان کی تخلیق اور علم کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے۔ یہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ مال و دولت غرور اور سرکشی کا ذریعہ ہے۔ اس وقت کے فرعون یعنی ابو جہل کا ذکر بھی آیا ہے۔ اگلی صورت سورہ قدر ہے۔ قدر کے معنی قدر و منزلت، اندازہ اور فیصلہ کرنے کے ہیں۔ اس صورت میں شب قدر کا ذکر ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کا نزول اسی رات ہوا اور یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ اگلی صورت سورہ بینہ ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی۔ اگلی صورت سورہ زلزال ہے۔ اس میں قیامت اور خوفناک زلزلے کا بیان ہے کہ زمین سب کچھ اگل دے گی، ذرا بھر بھی نیکی ہو یا بدی ظاہر ہو جائے گی۔ اگلی صورت سورہ عادیات ہے۔ اس میں گھوڑے کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ ایک جانور اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے جبکہ انسان ناشکری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا ہوگی۔ اگلی صورت سورہ قاریہ ہے۔ اس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوں گے اور جن کا ہلکا ہوگا وہ عذاب میں ہوں گے۔ اگلی صورت سورہ تکاثر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، جبکہ اسے نعمتوں کا جواب دینا ہے اور سزا بھگتنی ہے۔ اگلی صورت سورہ عصر ہے۔ اس میں حکم ہوتا ہے کہ ایمان، نیک اعمال اور دوسروں کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ اگلی صورت سورہ ہمزہ ہے۔ اس میں منہ پر برا بھلا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال و دولت سمیٹ سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے کہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگلی صورت سورہ فیل ہے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرانے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے جنہوں نے ان پر کنکریاں پھینکی۔ جس کو بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اگلی صورت سورہ قریش ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ خالص اللہ کی عبادت کریں، جس نے انہیں عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔
اگلی صورت سورہ ماعون ہے۔ اس میں روز جزا کو جھٹلانے والے، یتیموں کو دھکا دینے والے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والے، نماز سے غافل ہونے والے، عام استعمال کی چیزیں مانگنے پر نہ دینے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اگلی صورت سورہ کوثر ہے۔ کوثر ایک حوض ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ دوسری اور تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ اگلی صورت سورہ کافرون ہے۔ اس میں حکم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایمان اور کفر علیحدہ علیحدہ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اگلی صورت سورہ نصر ہے۔ اس صورت میں اللہ کی مدد اور فتح مکہ کی خوشخبری ہے اور حکم ہوا کہ اس موقع پر اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار کریں۔ اگلی صورت سورہ لہب ہے۔ اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ اگلی صورت سورہ اخلاص ہے۔ اس میں توحید کا سبق دیا گیا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اولاد، ماں باپ اور شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اگلی صورت سورہ فلق ہے۔ اس میں حکم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، خاص طور پر مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اگلی صورت سورہ ناس ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آنا چاہیے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے۔ اس پارے کے خلاصے کی روشنی میں مندرجہ ذیل اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ دنیاوی زندگی پر اخروی زندگی کو ترجیح دینی ہے۔ ذرا برابر نیکی اور ذرا برابر بدی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا۔ جیسے کھانا کھانا نہیں بھولتے، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی صبح شام پڑھنا نہیں بھولنا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا خلاصہ قرآن مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔